اس ایپیسوڈ کے آغاز میں مکہ والے اور مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، جس کے بعد وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور ایک ایک کر کے کافروں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ مسلمان کافروں پر قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب حضرت خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوران ان پر حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک دستہ پہلے سے ہی احد پہاڑ کے اوپر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً سے کہتے ہیں پیچھے ہٹو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہاں ایک کماندار ابو سفیان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک خالد کی کوئی خبر نہیں آئی۔ دوسری جانب مسلمان بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یہاں وہ کماندار ابو سفیان سے کہہ رہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ خالد آئے گا، اب ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ سن کر ابو سفیان کہتا ہے نہیں، حملہ جاری رکھو، جس کے جواب میں وہ کماندار کہتا ہے فی الحال ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ سن کر ابو سفیان کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس کے بعد مکے والے میدان سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہندا کہہ رہی تھی تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو، ایسے بیچ میں جنگ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اگر ایسے ہی تم لوگ واپس مکے جاؤ گے تو اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، خدا کو مانو، واپس آ جاؤ۔ یہاں مسلمان سپاہیوں کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے، جس کے بعد وہ مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے میدان چھوڑنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ کہہ رہے تھے تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، تم سب کیا کر رہے ہو، واپس اپنی پوزیشن سنبھال لو۔ لیکن کوئی بھی حضرت حمزہ کی بات نہیں سن رہا تھا۔ یہاں وہ مسلمان سپاہی جو پہاڑ پر موجود تھے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مال غنیمت کو لوٹنے کا وقت آ چکا ہے، جس کے بعد وہ بھی پہاڑوں سے نیچے اترنے لگتے ہیں۔ یہاں حضرت حمزہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ واپس اپنی پوزیشن سنبھال لو، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اسی دوران پیچھے سے حضرت خالد اپنے دستے کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ اب پہاڑ پر کوئی بھی نہیں تھا اس لیے ان کا راستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ کہہ رہے تھے فوراً جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ یہاں حضرت خالد اپنے دستے کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کو شہید کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کی جلد بازی کی وجہ سے اب پورا کنٹرول کافروں کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں ابو سفیان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس کے بعد وہ بھی اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے، جس کے بعد اس کے سپاہی بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ اب مسلمانوں پر دونوں اطراف سے حملے ہو چکے تھے۔ اب مسلمان جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ دوسری جانب ایک وحشی غلام نیزہ پھینکتا ہے جو سیدھا جا کر حضرت حمزہ کو لگتا ہے۔ نیزہ لگتے ہی حضرت حمزہ زمین پر گر جاتے ہیں اور وہیں پر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے شہید ہوتے ہی کفار یہ جنگ جیت جاتے ہیں، جس کے بعد مسلمان پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہند ایک خنجر اٹھا کر حضرت حمزہ کے پاس آ جاتی ہے۔ ہند کہہ رہی تھی حمزہ میں بدر کے دن سے اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، اب میں سوگ منا سکتی ہوں۔ پھر وہ خنجر نکالتی ہے اور حضرت حمزہ پر حملہ کر دیتی ہے۔ حضرت خالد بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وہ کماندار اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں لگا تھا کہ تم واپس نہیں آؤ گے خالد، لیکن ایک بار پھر سے تم نے ہمیں عزت بخشی۔ یہ سن کر حضرت خالد ہندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہماری عزت کی ترجمانی اس عورت نے کی ہے، میرے بھائی ولید کو اسی کماندار نے قیدی کیا تھا اور اسی سے میں واپس لایا تھا اسے، لیکن آج اسی کی موت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کافروں کی فوج جنگ جیتنے کے بعد واپس مکے شہر آ رہی تھی اور وہاں پر جشن کا سماں تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ حضرت خالد اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مقام پر آ جاتے ہیں جہاں پر ایک شخص کا بسیرا تھا۔ حضرت خالد کو دیکھ کر وہ شخص کہہ رہا تھا کون ہو تم؟ جس کے جواب میں حضرت خالد کہتے ہیں تمہارا پرانا دوست۔ یہ کہہ کر وہ اس شخص کے قریب چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کیا تم خالد ہو؟ یہ کہہ کر وہ اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد مکے کا منظر سامنے آتا ہے۔ 628 عیسوی۔ ناظرین، اسی سال صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ اب مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان جنگ ختم ہو چکی تھی اور صلح ہو چکی تھی۔ کچھ مسلمان احرام باندھ کر مکہ میں آ چکے تھے اور وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہیں پر موجود ایک کافر انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب صلح ہو چکی تھی تو مکے میں آنے سے کوئی بھی مسلمانوں کو روک نہیں رہا تھا۔ یہاں حضرت خالد اس شخص کے ساتھ موجود تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کس کی قید میں رہ کر تمہارے بھائی ولید نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا؟ یہ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں میدان جنگ میں جب بھی اس کے خلاف آ جاتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے اس کی سائیڈ ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا ایمان کھو دیا۔ مجھے کچھ ایسی چیز بتاؤ جس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ یہاں ولید حضرت خالد کے آدمی کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا آدمی کہہ رہا تھا تو تم اپنے گھر کا راستہ ابھی تک نہیں بھولے ہو ولید؟ ولید کہتا ہے خالد کہاں ہے؟ کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے تمہارے آنے سے پہلے ہی وہ شہر سے باہر جا چکا ہے۔
ولید کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اب تک ناراض ہے، جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے اور تمہیں کیا لگتا تھا کہ وہ تم سے خوش ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ شخص اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ولید تم سے ملنے کے لیے آیا تھا اور یہ خط تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد خط لے لیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کر اس خط کو نکال کر پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس خط میں ولید کہہ رہا تھا میرے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں، کیونکہ جنگ میں لڑتے ہوئے انہوں نے تمہیں دیکھا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کہا کہ اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا کہ وہ اپنی جنگی مہارت کفار کے خلاف دکھاتا اور وہ مسلمانوں میں سے ہوتا۔ یہ سن کر حضرت خالد کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ خالد مدینہ شہر میں پہنچ چکے تھے، جس کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے میں جانتا ہوں کہ میں نے زبردستی خود کو حقیقت سے دور رکھا، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں اور یہاں پر آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ جو میں نے گناہ کیے تھے ان کے لیے وہ مجھے بخش دے؟ باہر حضرت خالد کے بھائی اور دوسرے صحابہ موجود تھے۔ اسی دوران حضرت خالد وہاں پر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے بھائی کے قریب چلے جاتے ہیں اور انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں۔